نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلے 3 پروگرام مذہبی نوعیت کے ہیں۔ پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، یہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ باقی ماندہ 3 پروگراموں میں سے پہلا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرل ازم کا خلاصہ، دوسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، تیسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ۔ میری تینوں کتابیں جو لبرل ازم پر میں نے لکھی ہیں اور جن سے میں نے اپنی تھیوری تخلیق کی ہے، وضع کی ہے، اس پر یہ پروگرام نشر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ 7واں پروگرام میری تھیوری ڈائلیکٹیکل لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم، جو میں نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے آج کے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے میں نے ایک نظریہ حیات، آئیڈیالوجی، یعنی کہ غیر الہامی مذہب جو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے ادارے کیا ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں کون سی اقدار جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور کون سے علوم اس تھیوری کے اندر موجود ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے 7ویں پروگرام میں رکھ رہا ہوں، جو ہے ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، اب اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 87، یعنی کہ میری کتاب جو جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تو اس کے حوالہ سے یہ پروگرام ہے۔ اس میں میں آپ کو پچھلے کچھ عرصہ سے بتا رہا ہوں کہ لبرلزم کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو لبرلزم کی خوبیوں کے حوالہ سے آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لبرل جو قوانین ہیں وہ فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ لبرل قوانین فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ لبرلزم کی خوبیوں کے حوالہ سے آپ کو یہ بات بتانی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ لبرل قوانین جو تھے، وہ جو لبرل بانی تھے، لبرل ازم کے بانی تھے، بانی مفکرین تھے، جن میں جان لاک تھا، تھامس ہابز تھا، اسی طرح ژان ژیکوس روسو تھا، والٹیئر تھا۔ ان لوگوں نے جو لبرل قوانین تھے ان کو فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ، وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ کائنات کے اندر انسان کی کامیابی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ انسانوں کو فطری قوانین کے تحت چلایا جائے۔ فطرت نے جو ان کے لیے منتخب کی ہے باتیں، فطرت نے ان کے لیے جو قوانین منتخب کیے ہیں، فطرت نے ان کے لیے زندگی گزارنے کا جو راستہ منتخب کیا ہے، انسانوں کو اس راستے پر چلایا جائے۔ اس طرح ان لوگوں نے لبرل قوانین کو فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کیا، اور یہ جان جوکھوں کا کام تھا، بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اپنا وقت وقف کیا، اپنی جان انہوں نے لڑائی اور اپنے ساتھیوں کو اس لائن پر انہوں نے لگایا۔ اور اسی طرح ان کے جو بعد میں آنے والے لبرل مفکرین تھے، لبرل دانشور تھے، اور لبرلزم کے جو محققین تھے، جن میں جان سٹورٹ مل تھے، جیمز مل تھے اور آدم سمتھ تھے، ان لوگوں نے بھی پھر ان کے راستے کو اپنایا۔ جو باتیں پہلے مفکرین بتا کر گئے تھے، ان لوگوں نے اسی راستہ کو اپنایا، اور اسی راستہ پر انہوں نے جو لبرل قوانین تھے ان کو فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ تو اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو آمرانہ حکومتیں تھیں مغربی دنیا میں، یا بادشاہتیں جو تھیں مغربی دنیا میں، جب ان پر
جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں، یہ فطری قوانین ان کے سامنے آئے، لبرل قوانین ان کے سامنے آئے، تو ان حکومتوں نے، ان بادشاہتوں نے اپنے جو قوانین تھے ان کے، حکومتوں کے، بادشاہتوں کے، آمریتوں کے، ان قوانین کو بھی فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا شروع کر دیا، اور لبرل قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ لائن ایک دفعہ چل پڑی تو اب ضروری امر ہو گیا تھا کہ وہ آمریتیں دھیرے 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 گریجولی ان کا وجود مٹتا چلا گیا، مٹ گیا ان کا وجود، اور تمام کے تمام لبرل قوانین جو تھے وہ فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگے۔ بادشاہتیں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں، آمریتیں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں، اور ان کے جو قوانین تھے وہ فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگے۔ اس طرح جمہوری رویے فروغ پانے لگے۔ جی ہاں، جمہوری رویوں کا جو تاریخ میں پہلی مرتبہ فروغ ہے وہ اسی طرح ہوا، اور یہ لبرل مفکرین نے یہ کام کیا کہ ان لوگوں نے لبرل قوانین کو فطری قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا، اور ان کے ہم آہنگ ہونے سے نتیجہ اس کا ظاہر ہے کہ پھر یہ جو بادشاہتیں تھیں اور یہ جو امریتیں تھیں وہ جمہوری روش پر چل پڑی۔ جب وہ جمہوری راستہ پر چل پڑی تو اب بڑی بڑی جو تھی مطلب اصلاحی ریاستیں، فلاحی ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ یہ فلاحی ریاستیں ویسے وجود میں نہیں آئیں، ایسی ہی کاوشوں سے، لبرل مفکرین کی ایسی ہی کاوشوں سے فلاحی ریاستیں وجود میں آئی ہیں مغرب میں۔ آج مغرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی ریاستوں کا وجود ہے، پورے ایشیا میں کہیں فلاحی ریاست نہیں ملتی ہمیں، پورے اپنے افریقہ کے اندر ہمیں کوئی فلاحی ریاست نہیں ملتی، پورے جنوبی پورے مشرقی جو مطلب ہمارا ایشیا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی فلاحی ریاست نہیں ملتی، پورا جو ہمارا وسطی ایشیا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی فلاحی ریاست نہیں ملتی، اور جو ہمارا مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر بھی ہمیں کوئی فلاحی ریاست نہیں ملتی۔ لیکن مغربی دنیا میں، یورپ میں ہمیں تمام کی تمام ریاستیں جو 28 کے 28 ممالک جو ہیں وہ فلاحی ریاستیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جان لاک، روسو، والٹیئر اور جناب یہ جیمز مل اور جو جان سٹورٹ مل اور آدم سمتھ کی کاوشیں جو تھیں وہ کامیاب ثابت ہوئیں، اور لبرل قوانین کو فطری قوانین سے ہم آہنگ کیا جانے لگا، اور حکومتوں نے ان قوانین کو جو تھا اپنے قوانین کے ساتھ اپنے جو تھے ان کے مطلب حقوق و فرائض ان کے اندر شامل کیا، قوانین کے اندر شامل کیا، اپنے ضابطے جو انہوں نے بنائے تھے ان کے اندر ان کو شامل کیا، اور اس طرح وہ جمہوری روش پر چل پڑی، اور آج وہاں خدا کے فضل و کرم سے فلاحی ریاستوں کا وجود ہے، جبکہ ہمارے ہاں آج تک ایک بھی فلاحی ریاست وجود میں نہ آ سکی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔